اگر آپ کو سلائی آتی ہے نا تو اپنے شاگرد بناؤ، اپنا ہنر بیچو۔ کیسے ہم شاگرد بنائیں؟ نئے کپڑوں پہ ان کو کیسے سکھائیں؟ اگر نئے کپڑوں پہ نہیں سکھانا چاہتی تو پرانے کپڑوں پہ ان کو کیسے سکھائیں؟ پرانے کپڑے کہاں سے لائیں؟ یہ سارا بتاؤں گی۔ فیس کتنی ان سے لیں اور کیسے شاگرد بنائیں، آن لائن کیسے شاگرد بنائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اگر ریئل لائف میں بنائیں تو اس میں کیسے بنائیں، کتنی فیس لیں، کتنے ماہ کا کورس کروائیں۔ آپ یقین مانیں کپڑوں سے زیادہ آپ اپنی شاگرد بنا کے اپنی فیس اکٹھی کر لیں گے۔ بات میری کا یقین نہیں آتا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ اینڈ پہ میں آپ کو وہ سارا میتھڈ اسی ویڈیو میں سمجھاؤں گی کہ آپ کس طرح سے ایک پرانے کپڑے کو لے کر اپنے شاگردوں کو سکھا سکتی ہیں۔ اتنے اچھے سے آپ ان کو سکھا سکتی ہیں، چاہے وہ آن لائن ہو، چاہے وہ آپ ان کو ایک کمرے میں جس طرح یہ سارا سیٹ اپ نظر آ رہا ہے اب جیسے لگ رہا ہے، تو اس طرح بھی آپ ان کو سکھا سکتی ہیں۔ بس آپ میں ہوپ ہونی چاہیے، امید ہونی چاہیے، اور آپ جو روز سلائی کرتی ہیں نا اس کو یوٹیلائز کریں، یعنی آپ اس کو آگے لے کر جائیں۔ مجھے یہ لگتا ہے السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی بھی ہنر ہے، وہ آپ اگر وہ ہنر اپنے آپ تک محدود ہے، یعنی آپ تک محدود ہے، اس ہنر سے آپ کو زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا۔ آپ اس ہنر کو بیچنا شروع کرو، ٹھیک ہے یار، آپ نے ایک ہنر سیکھا ہے یا پھر جو ہے نا آپ کو آتا ہے تو اس ہنر کو بیچو۔ جب آپ اور میں اس ہنر کو بیچنا شروع کرتے ہیں نا تو یقین مانیں ہمارے لائف میں جو فائنینشلی ایشو ہوتے ہیں وہ صحیح ہونے لگتے ہیں۔ جو میری بہنیں مجھے بھی آ کر کہتی ہیں کہ سسٹر آپ یوٹیوب ہمیں ایسے ہی سکھا دیں، ایسے کوئی بھی نہیں سکھاتا میری پیاری سسٹر، کیونکہ جو کام سیکھنا ہے اگر آپ اس کے لیے 4 پیسے نہیں لگا سکتی تو مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ آپ اس کے لیے سیریس نہیں ہیں۔ نمبر میں نے دیا ہوا ہے، آپ جا کر یہ دیکھیں، چیک کر سکتے ہیں، اور جو یوٹیوب کے لیے سیکھنا چاہتے ہیں نا وہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں اور ڈائریکٹ وائس کر کے پھر ویٹ کریں، ان کو رپلائی دوں گی۔ جو ٹیکس پہ بار بار میری حال حوال پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ نہ کیا کریں، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ایک ایک کو بتاؤں ہاں میں ٹھیک ہوں۔ ویڈیوز میں ڈالتی ہوں، آپ سب کو پتہ ہے میں ٹھیک ہی ہوں، ٹھیک ہے، جس دن مار گئی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے آپ کو نمبر دیا ہے نا تو سیدھا مدعے کی بات کیا کریں اور وائس کیا کریں۔ مجھے اس طرح یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اگلی میری سسٹر ہے یا کوئی بندہ ہے، کیونکہ نہیں پتہ چلتا نا تو پھر مجھے آپ کو کہنا بھی نہیں پڑے گا، اور یقین مانیں اس سے میری بھی ہیلپ ہوگی، آپ کی بھی ہیلپ ہوگی۔ بہت سارے پھر میسج ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے بندہ آن لائن اگر کسی کو اپنا نمبر دے سوشل میڈیا پہ تو پھر میسج ایک نہیں ہوتا، آپ اس بات کے ساتھ بھی انڈرسٹینڈ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، آپ جو ہے نا کس طرح سے، پہلے میں اگر آپ کو بتاؤں تو کس طرح سے آپ جو ہے نا آن لائن شاگرد بنا سکتی ہیں۔ دیکھیں جس طرح میرا سوشل میڈیا ہے، اگر آپ یوز کرتی ہیں یا پھر آپ کا کوئی بھی اس طرح کا جاننے والا یوز کرتا ہے تو اس سے آپ اپنی جو ہے نا پروموشن کروا سکتی ہیں، یا پھر جو ہے اگر آپ کے اپنے پیج ہیں تو وہاں پر آپ جو ہے نا یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں یہ سروس دیتی ہوں، پھر آپ آن لائن ان کو واٹس ایپ کے تھرو یا پھر جو ہے نا ویڈیوز کے تھرو، ظاہری بات ہے آپ نے ان کو ہی کلاس دینی ہوتی ہے، یا زوم ان کے تھرو آپ نے ان کو کلاس دینی ہے، اس سے بھی آپ کو اچھے خاصے ارننگ ہو جائے گی۔ میں آن لائن کو پریفر نہیں کرتی یار، کیونکہ میں نے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو میں نے کرنے ہوتے ہیں، تو کچھ میں کہتی ہوں کہ رہنے دوں، کچھ میں اپنی بہنوں کو سکھاؤں۔ ہاں یہاں گھر میں ہم نے شاگرد رکھے ہوئے ہیں تو وہاں جو ہے نا اچھا فیس کتنی لیں یہ سارا کچھ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ تو آن لائن آپ اس طرح سے جو ہے نا بنا سکتی ہیں شاگرد اپنے، آن لائن بھی بہت ساری میری بہنیں ہیں جو کہ سیکھنا چاہتی ہیں۔ باقی جو ہے نا اگر آپ ان کو گھر میں بھی سکھائیں نا تو آپ یہ نہ کریں کہ ان کو بس گھسیٹی جائیں۔ 3 ماہ کا کورس رکھیں آپ فی لڑکی کے لیے، ٹھیک ہے، 3 ماہ کا آپ نے کورس رکھنا ہے، اور یہ آپ کے اوپر اور آپ کی سلائی کے اوپر، آپ کی ڈیزائن کے اوپر، آپ کے اپنے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی سلائی رکھیں گے، مطلب کتنی فیس رکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں اگر آپ 3 ماہ کا کورس کروا رہی ہیں، یہ بہت شارٹ ٹائم ہے۔ اگر کسی بھی بچی کو بالکل بھی جو ہے نا سلائی نہیں کرنی آتی تو اس کو اگر آپ 3 ماہ میں ٹرینڈ کر دیں گی کہ میں اس کو ڈیزائن بھی دوں گی، مطلب میں اس کو پراپر ٹائم دوں گی، اس کو ڈیزائن بھی سکھا دوں گی، یہ بھی وہ فلاں جو بھی A to Z سلائی کے حوالے سے ہوتا ہے، پھر مجھے لگتا ہے کہ 3 ماہ میں آپ 30 سے 35 ہزار بھی کے اراؤنڈ رکھ سکتی ہیں۔ اب وہی بات ہے آپ کے اوپر، آپ کی سلائی کے اوپر، آپ کے کام کے اوپر، آپ کے دل کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مجھے اپنا کام تھوڑا سا مارجن کے ساتھ دینا اچھا لگتا ہے، لیکن پھر بھی میری بہنیں آ کے کہہ رہی ہوتی ہیں آپ کی فیس زیادہ ہے، آپ کی فیس زیادہ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے میری فیس زیادہ ہے
جا کر کسی اور کو میسج کر کے دیکھیں، پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ فیس میری زیادہ ہے یا ان کی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا اگر کوئی پرسن کام سکھائے گا تو ایسا تو آپ کو کرنا ہے۔ فرض کریں اگر آپ نے 2 لڑکیاں بھی آپ کے پاس محلے کی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، محلے کی 2 لڑکیاں آ جاتی ہیں، آپ نے ان سے 30 ہزار بھی لیا، 35 نہ لیں تو آپ کا 60 ہزار تو پکا ہے نا۔ آپ اس 60 ہزار سے اپنا اور سیٹ اپ مضبوط کر سکتی ہیں تاکہ آپ آن لائن سروس دینے کے قابل ہو جائیں۔ آپ اس 60 ہزار سے اپنی سلائی کی کچھ چیزیں لے سکتی ہیں اس طرح کی، جسے آپ کا جیسے کہ اپنی سلائی مشین 1-2 ایکسٹرا رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تو جو کسٹمر آتے ہیں ان کی اپنی ہوتی ہے، لیکن آپ ایک عدد رکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ موٹر لگوا لیں کچھ بھی، فی الحال میں نے موٹر نہیں لگوائی، ہمارے اس طرح کے کوئی ایشو ہے جو بندہ سارے شیئر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو وہ ہو سکتا ہے۔ اب جب جو ہے نا میری بہت ساری بہنوں کو یہ بھی ایشو آتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی شاگرد سیکھنے آتا ہے تو جو ہمارا کسٹمر ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں نا کہ اس کے پاس شاگرد آئے ہوئے ہیں، تو وہ پتہ ہے سب سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے کپڑے اپنے شاگردوں کے ہاتھ میں نہیں دینے۔ اور ان کی بات یہ کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگتا ہے ٹھیک بھی ہوتی ہے، کیونکہ جو کپڑے جو ہے نا مہنگے ہوتے ہیں، اوبویسلی ہم عورتوں کے تو زیادہ ہی ہوتے ہیں مہنگے، تو وہ خراب ہو گئے شاگرد، کیونکہ شاگرد جو ہے نا پھر ٹانکے بھی صحیح نہیں لگا رہے ہوتے، جو سلائیاں ہیں وہ بھی جو ہے نا ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں۔ آگے میں آپ کو دکھاؤں گی کیسے پھر ان کو سکھائیں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے کسٹمر کو یہ کہیں کہ آپ جو ہے نا اپنے گھر سے پرانے کپڑے لے آئیں۔ جب پرانے کپڑے جیسے کہ لائک قمیضیں ہو گئی، جیسے کہ شلواریں ہو گئی، ٹراؤزر جو بھی ایکسٹرا ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں بہت سارے اس طرح کے کپڑے ہوتے ہیں جو بہت ہی فضول پڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے اپنے گھر میں بھی ہوں گے، ان کے گھر میں بھی ہوں گے۔ اگر وہ بڑے کپڑے ہیں تو ان کو کاٹ کے آپ ان کو جو ہے نا سلائی مشین پہ ان کو اس سے ہیلپ ہوگی۔ آگے آپ کو میں یہ ٹیوٹوریل بھی دکھاؤں گی جیسے جیسے ہم کر رہے ہوں گے نا، تو اس سے آپ ان کو اچھے سے سکھا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب اتنی ہے، آپ کا سمجھانے کا طریقہ اتنا اچھا ہے تو یقین مانیں آپ 2 سے 3 ماہ میں بچی کو ٹرین کر دیں گی۔ بات وہی ہے نا آپ کے سکھانے کے اوپر کہ آپ کس طرح سکھاتی ہیں، کتنا ٹائم کے لیے اس کو سکھاتی ہیں۔ جس طرح اگر آپ کی بچیاں آپ کے گھر میں آتی ہیں تو اگر آپ جس طرح فری ہوتی ہیں تو ان کو ٹائم دیں کہ آپ اتنے بجے آ جایا کریں، ٹھیک ہے۔ سنٹر بنا لیں کوئی، اگر آپ کے پاس 4-5 بچیاں آتی ہیں تو ایک روم ٹائپ ہوتا ہے جس میں پتہ ہوتا ہے سب کو کہ میرے میاں بھی اس وقت گھر نہیں ہوں گے، میرے بچے بھی نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اس کو 3 سے 4 گھنٹے بھی آپ دیں گی نا، بچیوں کو سکھائیں گی، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بچیاں زیادہ جلدی سیکھ جاتی۔ سلائی مشین کا ہنر اتنا بھی بیکار نہیں ہے کہ آپ سیکھیں گے تو اس کے بعد آپ کو جو ہے نا کوئی پروفٹ نہیں ہوگا۔ دیکھیں جو بھی کام ہوتا ہے، اب جس طرح سے یوٹیوب ہو گیا، ہم سکھاتے ہیں لوگوں کو، یا کوئی بھی آپ کے پاس ہنر ہے، اسکل ہے، آپ کو اس کو بیچنا آنا چاہیے، آپ کو اس کو سکھانا آنا چاہیے، بس یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اگلا شاگرد کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑی بہت سمجھے بات کو، ٹھیک ہے۔ تو جب کوئی سمجھنے والا اور جو کوئی قدردان بیچنے والا اگر مل جائے نا، لینے والا مل جائے نا، تو یقین مانے وہ پھر آپ کے ہنر کی قدر بھی کرتا ہے، وہ پھر آپ سے سیکھتا بھی ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ راستے میں ہی جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر کام کو سیکھنے کے لیے تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ آپ بھی اگر سلائی کرتی ہیں تو میری اس بات کو مانیں، اپنے شاگرد بنائیں اور آج سے ہی اپنے ہنر کو بیچنا شروع کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس کوئی بھی ہنر ہے، آپ جو ہے نا اس کو بیچنا شروع کریں۔ میں یہی کہوں گی، میں نے اپنے استاد سے یہی سیکھا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس ہنر ہے نا اس کو بیچو، اس میں شرم کی بات نہیں ہے۔ حلال روزی کمانے میں شرم کیسی؟ اگر آپ نے کوئی چیز سیکھی ہے، اگر کوئی ہنر آپ نے سیکھا ہے، وہ آپ اگر آن لائن آ کے یا جو ہے نا اپنی اس میں بغیر آف لائن بیچیں گے تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی لالچ کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے کے لوگ بھی تو آف لائن بیچا کرتے تھے، اب نا ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے، اب ساری چیزیں آن لائن ہو گئی ہیں تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ اپنی پھکی بیچ رہے ہیں، یہ اپنا چورن بیچ رہے ہیں۔ نہیں، کوئی میں اس بات کے ساتھ بھی انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ کوئی اسکیمر بھی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ سارے صحیح ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ صحیح انسان کے ہتھے چڑھ جائیں نا تو وہ پھر آپ کو وہ بھی چیزیں سکھا دیتا ہے جو کہ آپ نے کبھی آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ انسان کو جو ہے نا سیکھنے کا عمل کبھی نہیں روکنا چاہیے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے۔ تو میں آپ کو یہ راستہ دے رہی ہوں نا کہ اگر آپ کے پاس ہنر ہے، یہ تو میں سلائی کی بات کر رہی ہوں کہ آپ شاگرد بنائیں، پھر اسے اتنا پروفٹ لیں، شاگردوں کو کیسے سکھائیں، فیس کتنی لیں، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ میں نے آپ کو بتایا۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ہنر ہے تو بھی آپ آرام سے ایزیلی
کما سکتی ہیں، بیچ سکتی ہیں اپنے ہنر کو شرم کیے بغیر، ٹھیک ہے، محلے میں بیچیں۔ جو آن لائن نہیں بیچنا چاہتی تو اس کو آف لائن بیچنا شروع کر دیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ آن لائن ہی بیچنا شروع کریں، لیکن آن لائن کا یہ ہے کہ اس سے آپ کو پھر کسٹمر زیادہ مل جاتے ہیں، اس سے پھر آپ جو ہے نا زیادہ گرو کر جاتی ہیں۔ آف لائن میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا، اگر جس بھی بیٹی، جس بھی بہن، جس بندے کے پاس ہنر ہوتا ہے نا، ہنر کے پاس ہی سب چل کے آتے ہیں، نہ کہ ہنر کسی کے پاس چل کے جاتا ہے۔ لوگ آئیں گے، پھر آپ کا بھی نام بنے گا، تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ کس طرح سے کرتی ہیں، سکھاتی ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس طرح سے کپڑے جو ہے نا، اس طرح سے سلائی لگانا، اپنی نگرانی میں بیٹھ کے اپنے شاگردوں کو یہ بھی جو ہے نا آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شاگرد اپنی انہوں نے مچائی ہوتی ہے، نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ پرانے کپڑے کچھ بچیاں اپنے گھر سے لے آتی ہیں، کچھ ہمارے گھر میں پڑے ہوتے ہیں، تو ان کو نا کاٹ کے، ٹھیک ہے، کینچی کے ساتھ کاٹ کے، اور جو ان کا صحیح حصہ ہوتا ہے پھر ان کی کٹنگ کر کے دیتے ہیں۔ اچھا، کچھ جو ہے نا بہت زیادہ اس پہ بھی کرتی ہیں، مطلب کاغذ پہ، گتوں پہ۔ مجھے وہ طریقہ صحیح نہیں لگتا، مجھے یہ طریقہ اچھا لگتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں پرانے کپڑے ہیں نا، تو آپ ان کا درمیان سنٹر میں کوئی چیز اچھی ہے تو اس کی کٹائی کر کے، بھلے چھوٹے کپڑوں سے اسٹارٹ کرنا دیں اپنے شاگردوں کو کہ وہ سیئیں، ترپائی کریں، سیدھی سلائی لگائیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ بات بھی میٹر کرتی ہے کہ جو چیز بھی آپ اپنے شاگردوں کو سکھائیں نا، تو ایک چیز کو پراپر سکھائیں، پھر نیکسٹ جائیں۔ جیسے کہ سلائی لگانا پراپر ان کو سیدھا بتائیں، پھر اس کے بعد ترپائی لگانا، پھر اس کے بعد بٹن لگانا، پھر اس کے بعد جو ہے نا کوئی نیکسٹ اسٹیپ۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے دھواں دھار مچایا ہوا، ایک ہی دن میں سلائی بھی لگانا سیکھ رہے ہیں، ترپائی بھی لگانا سیکھ رہے ہیں، ایک ہی دن میں سب کچھ نہیں۔ ایک ہی چیز کے بارے میں اگر آپ کو دن میں ایک بار گائیڈ کریں گی نا، تو بچیاں بہت جلدی سیکھ جائیں گی، یقین مانیں۔ یہاں پر جو ہے نا اگر لیسز وغیرہ اس طرح کپڑوں پہ لگی ہوتی ہیں تو وہ ہم لیسز اتار کر پھر جو ہے نا ان کی کٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، تو اس طرح سے نا آپ نئے کپڑوں پہ بھی نہیں سکھائیں گی۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سٹارٹ ہے نا ابھی، تو سٹارٹ میں سبھی ایسے ہوتے ہیں، تو یہاں پر پھر ساتھ ساتھ آپ ان کو بتاتی رہیں کہ نہیں ایسے آپ نے کرنا ہے، نہیں ایسے آپ نے کرنا ہے۔ تو سکھانے والا اگر کوئی ہو نا، تو سیکھنے والا سیکھ ہی جاتا ہے۔ آئی ہوپ میں نے آپ کو جتنا اس بارے میں گائیڈ کرنا تھا، میں نے آپ کو بتانا تھا کہ پلیز آپ کریں، آپ سکھائیں، ٹھیک ہے، دوسروں کو، اور ان سے پیسے لیں، فری میں نہ سکھائیں۔ دیکھیں فری کا دور چلا گیا، اب آپ کسی کو بھی کچھ بھی سکھاتے ہیں نا، تو فری میں آپ کی کوئی بھی قدر نہیں کرتا، نہ آپ کی، نہ آپ کے ہنر کی۔ تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اپنا ٹائم کسی کو دے رہے ہیں، اپنا ہنر کسی کو دے رہے ہیں، تو آپ ان سے آپ کو بھی اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہونا چاہیے۔ بہت ساری جو ہے نا بہنیں یہ ابھی تک اس دور میں بھی یہ سوچتی ہیں کہ فری میں سکھا دیں۔ میں تو ایسا بالکل بھی نہیں کرتی۔ ہاں، واٹس ایپ کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز وائس کر دیا کریں، میسج اتنے نہ کیا کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ہاں، تب تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔